کہ بہترین انداز میں تلاوت کی. یہ تو بڑی بات ہے. کیا آپ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتا. اب اسی چیز پر روشنی ڈالنے کے لیے میں بلاؤں گا جناب نثار اللہ صاحب کو کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے افتتاحی کلمات پیش کریں اور اس پروگرام کے مقصد سے آپ کو آگاہ کریں. آئیے سنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئوهم أن يفتنهم. صدق الله العظيم. عزیز ترین بھائیوں، بہنوں اور بچوں، جیسے کہ آپ کے سامنے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ بہت پتلا ہے، یہ مسلم بوائز جو اس کا نام لیا گیا ان کی طرف سے یہ پیچھے لے سکتے ہیں، یہ کیا گیا ہے. یہ پیچھے لے لیتے ہیں نا. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی اور اسی آیت کو بنیاد بنا کر میں چند کلمات آپ کے سامنے کروں گا. یہ کوئی تقریر نہیں ہے، سب چند ابتدائی کلمات ہیں. پروگرام میں انشاءاللہ میری گفتگو کے بعد میں آغاز ہوگا انشاءاللہ. قرآن کہتا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. اگر آپ لوگوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہوگا، سنت نبوی کا مطالعہ کیا ہوگا، سیرت النبی کا مطالعہ کیا ہوگا، تو آپ لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ قرآن نے اور احادیث نے نوجوانوں کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے اور ان کی اہمیت کو بہت زیادہ بیان کیا ہے. وہ چند نوجوان تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اس کا ذکر قرآن کرتا ہے. نوجوانوں کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے؟ اگر اس کو سمجھانا ہو تو میں ایک مثال کے ذریعے سے بہت اچھے سے سمجھا سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اگر وہ ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو تو انسان سیدھا کھڑے رہ سکتا ہے. لیکن اگر وہ ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو جائے، اس میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو وہ جو جسم جو ہے وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا. انسان جو ہے جھک جائے گا، انسان جو ہے پھر وہ کبھی بھی سیدھا چل نہیں سکتا. یہی حال ہر قوم، ہر ملک، ہر ملت، ہر گروپ کا ہوتا ہے کہ اگر ان کے نوجوان جو ہے وہ اگر راہ راست پر ہے، صحیح راستے پر ہے، تو وہ قوم، وہ ملت، وہ ملک ترقی کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. لیکن اگر وہ نوجوان اگر عیاشی میں مبتلا ہو، برائی میں مبتلا ہو، تو وہ قوم، وہ ملت، وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی. ہمارا جو مقصد ہے، جیسے کہ پوچھا گیا، سوال پوچھا گیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. قرآن نے اس کو واضح بیان کیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا. اگر میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بات کروں کہ مرنے کے بعد ہمارا اصل مقصد کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی جنت حاصل کرنا، اللہ کا دیدار حاصل کرنا. یہ ہمارا اصل زندگی کا مقصد ہے. لیکن جب تک زندہ ہے دنیا میں تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کیا دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس تحریک کے ذریعے سے جس چیز کو ہم نے حق سمجھا، جس چیز کی ہم نے بات آج تک کی ہے، وہ ہم اپنی اگلی نسل تک پہنچا کر جائیں کہ ہم زندہ ہیں تو کیوں زندہ ہے، ہماری زندگی ہے تو یہ کس لیے زندگی ہے. کیا اس لیے زندگی ہے کہ ہم اپنے آنکھوں سے اسلام کو جو ہے مخلوط دیکھیں؟ کیا یہ ہماری زندگی اس لیے زندگی ہے کہ ہم دیکھتے رہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے ہماری جو شاعر ہے، ہماری جو نشانیاں، اسلامی نشانیاں، وہ مسمار ہوتی رہے؟ کیا یہ ہماری زندگی اس لیے ہے؟ نہیں. ہماری زندگی اگر کچھ ہے، اور وہی بات ہم اپنے بچوں تک، اپنی اگلی نسل کو منتقل کر کے جانا چاہتے ہیں دنیا میں، اسی لیے اس پروگرام کو رکھا گیا. مختلف جو گروپس ہیں ہمارے، وہ الگ الگ طور پہ نوجوانوں میں، بچوں میں کام کرتے ہیں اور الگ الگ طریقے سے کام کرتے ہیں. یہ پہلا بڑا پروگرام ہے جہاں پر ہم نے ساری جگہ کے لوگوں کو ایک ساتھ جمع کیا، اور یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی کا مقصد یہ تھا اور ہے، اور آپ لوگوں کی زندگی کا مقصد یہ رہنا چاہیے کہ ہم زمین پر اللہ کا نظام دیکھنا چاہتے ہیں. آپ اس کو نظام مصطفیٰ کہہ سکتے ہیں،
آپ اس تلاوت تعالیٰ میں آج نبوہ کہہ سکتے ہیں، آپ جو جس چیز کا جانتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ احادیث میں آیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ نے ان کو بھیجا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی بنانا، یہ مقصد ہم کو اپنے بچوں کو دینا ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ پروگرام ترتیب کیا ہے، اور مختلف آج اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ صرف ون سائڈڈ تقریریں نہیں ہوتی، تقریریں بہت کم رکھی ہم لوگوں نے، تاکہ اور زیادہ سے زیادہ بچوں کا ہم نے اس میں انوالومنٹ رکھا ہے، جس میں بچے ترانے پڑیں گے۔ یعنی ایسا میں کہوں کہ 80 to 90% جو اس پروگرام کو چلانے والے بچے ہوں گے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ کمیاں نظر آئے، کچھ خامیاں نظر آئے، تو بڑا دل کر کے آپ اس کو نظر انداز کریں اور جو ہے اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آج پہلی مرتبہ اسٹیج پہ آ کے پروگرام کریں گے، پہلی مرتبہ اسٹیج پہ آ کے تقریر کریں گے، پہلی مرتبہ آ کے ترانہ پڑھیں گے، تو بجائے ایسے کہ ہم اس کو نیگیٹو اسپرے کریں، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہم ان کے اندر وہ حوصلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ جرات پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس دین کی خاطر جیے، اس دین کی خاطر مریں۔ اس کی شروعات ہے، اس کی شروعات ہم سمجھتے ہیں اور اس کو ہم آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے اندر وہ چیز ڈالنا چاہتے ہیں کہ بچے ہماری چیز سمجھیں کہ ہمارے والدین اس مقصد کو لے کے چلے تھے، ہم کو اسی چیز کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ اگر پروگرام کا مطلب ایک بریف میں آپ کو مطلب بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ لوگوں کو یہ آپ نے اگر پروگرام کا ڈیٹیل پڑھا ہوگا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ ترانے ہیں، کچھ ڈرامےز ہیں۔ ڈرامے دونوں سیکشنز میں ہیں، کھانے سے اور ظہر کی نماز کے پہلے بھی ڈرامے ہیں اور اس کے بعد بھی ڈرامے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہے مطلب پورے پروگرام کو اٹینڈ کریں، اور سب سے جو ہماری جو آج کی جو مطلب خاص بات ہے وہ ہم لوگ جو فزیکل فٹنس اور اسپورٹس کے ایکٹیویٹیز کے سلسلے میں ایک چیز اچھی ہوئی ہے جو شاید آپ کو اسٹیج کے بینر پہ نظر نہ آئے، MMA نام کی جو چیز ہے MMA۔ اب کیا ہے چیز یہ MMA؟ جو لوگ جانتے ہیں اس سے آپ لوگ پوچھ لیجیے، میں اس کا ابھی آپ کو فل فارم ہی بتاؤں گا، آپ کو معلوم کر لیجیے، اور وہ انشاءاللہ اس پروگرام کے سب سے آخر میں ہوگا تاکہ آپ کو تجسس باقی رہے کہ اس میں کیا چیز آنے والی ہے۔ تو یہ مختصر میں آپ کو میں نے پروگرام کے بارے میں بتایا۔ آپ کچھ جو بھی یہاں حضرات حاضر ہوئے ہیں، بچے بھی جو ہوئے ہیں، شریک ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو دوسرے بچے یہاں پرفارم کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور جن بچوں کو آج موقع نہ ملا ہو سکتا ہے کہ ان کو اگلے پروگرام میں یا اگلے جو بھی ہمارا پروگرام ہو اس میں انشاءاللہ ان کو موقع دیا جائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے تحت ہم نے اس پروگرام کو رکھا ہے اس مقصد کو اپنے بچوں تک، اپنی نسل تک ہم منتقل کر سکے، اور وہ جو ہے ہمارا کام جو ہے جس کو ہم زندگی بھر ہم سوچتے رہے ہیں وہ ہمارے بچے اس کو آگے لے کے چلے۔ میں اس بات پر اپنے اس ابتدائی کلمات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو اسلام پہ قائم رکھے، اور جب تک ہم زندہ رہے اسلام پہ قائم رہے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کا خاتمہ ہو، اور ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی مرضی والی ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔